الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات و سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو تقریباً 70,000 مخلوقات سے مزین فرمایا، اور تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عظمت و فضیلت کے حامل حضرات علماء کرام ہیں. جیسے کہ خداوند قدوس نے ارشاد فرمایا: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اس مذکورہ آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات میں سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء کرام ہیں، یعنی میری اطاعت میں سبقت جاننے والے حضرات علماء کرام ہیں. خداوند قدوس کو سب سے زیادہ پہچاننے والے علماء کرام ہیں. گمراہ لوگوں کو راہ دکھانے والے علماء کرام ہیں. قوم کی بصارت حضرات علماء کرام ہیں. قوم کی خدمت گزار علماء کرام ہیں. قوم کی زینت علماء کرام ہیں. قوم کے اندر اتحاد پیدا کرنے والے علماء کرام ہیں. ایمان کی حفاظت کرنے والے علماء کرام ہیں. کلمات طیبہ کی آواز کو بلند کرنے والے علماء کرام ہیں. اسلام کی زینت علماء کرام ہیں. میرے دوستوں، علماء کرام اخروی اعتبار سے تو قوم کے رہبر ہیں ہی، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی قوم کی جتنی خدمت کی ہے اس کا حال دنیا والوں پر مخفی نہیں. چنانچہ ہندوستان میں سب سے پہلے علم کا پرچم لہرانے والے علماء کرام ہیں. جنہوں نے اپنی جان و مال قربان کیا وہ علماء کرام ہیں. حتیٰ کہ شہید ہوئے مگر قوم کی خدمت کو فراموش نہیں کیا. نیز علماء کرام انبیاء کے نائب ہیں، یعنی جن امور کو حضرات انبیاء کرام نے انجام دیا ان تمام امور کو حضرات علماء کرام نے بھی پورا کرنے کی کوشش کی. انشاءاللہ تعالی قیامت تک ان تمام کاموں کا انجام دیتے رہیں گے. جیسے کہ آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: العلماء ورثۃ الانبیاء. جس نے علماء کرام کی توہین کی وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. جس نے علماء کرام کی توہین کی وہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. اور جس نے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی وہ نعوذ باللہ خداوند قدوس کی توہین کی. اور جس نے خدا تعالیٰ کی توہین کی، اب سوچئے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا. یقین جانیے اس کا ٹھکانہ، یقین جانیے ایسے لوگ جہنم کے ایندھن ہوں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا کا یہ اصول ہے کہ جس نے کسی کے وارث کو تکلیف دی یا ان کی غیبت کی تو ضرور بضرور ان کو تکلیف ہوگی. اسی طرح جس نے علماء کرام کو تکلیف پہنچائی وہ ایک حبیب کو تکلیف دی. اسی طرح جس نے علماء کرام کا مذاق اڑایا وہ ایک حبیب کو مذاق اڑایا. اسی طرح جس نے علماء کرام کی طعن و تشنیع کی وہ ایک حبیب کی طعن و تشنیع کی. اسی طرح جس نے علماء کرام سے بغاوت کی وہ ایک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی. اسی طرح جس نے علماء کرام سے جھگڑا کیا وہ ایک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا. اسی طرح جس نے علماء کرام کو گالیاں دی وہ ایک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی. اسی طرح جس نے علماء کرام سے روگردانی کی وہ ایک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کی. اسی موقع پر ایک واقعہ یاد آ گیا کہ صوبہ بہار کے اندر ایک شخص پوری زندگی علماء کرام سے بغض و عداوت رکھا اور ان نائبین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روگردانی کرتا رہا. غور فرمائیے، جب اس شخص کا انتقال ہوا اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اسے قبرستان لے جایا گیا اور قبر میں اتار دیا گیا. اتارنے کے بعد لوگوں نے چاہا کہ اس کا چہرہ قبلہ کی جانب کر دے، لیکن جب لوگوں نے اس کا چہرہ قبلہ کی جانب کیا تو فوراً قبلہ کی جانب سے پھر گیا. حتیٰ کہ اسی حالت میں اس کی تدفین ہوئی. اس کے بعد لوگوں نے تحقیق کی کہ ایسا واقعہ کیوں پیش آیا. تو محلے والوں نے اور اس کے رشتہ داروں نے کہا
یہ شخص حضرات علماء کرام سے بغض و عداوت رکھتا تھا۔ میرے دوستوں، علماء کرام کی عزت و توقیر کرنا تمام اہل ایمان کا ایک اہم فریضہ ہے۔ اس اہم فریضہ سے ہمیں غفلت ہرگز نہیں برتنا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے علماء کرام کی عظمت ہم لوگوں کے قلوب میں مستحکم فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھو یہ لڑکا کہ اس سے